اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلبیہ رکوا دیا تھا، ختم کروا دیا تھا، یا حضرت معاویہ کے ڈر سے لوگوں نے تلبیہ کہنا یعنی لبیک اللہم لبیک کہنا چھوڑ دیا تھا۔ اس بارے میں جو روایات ہیں وہ نمبر 1 سنن نسائی کی روایت ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عباس کے ساتھ تھا عرفات میں۔ انہوں نے کہا کہ کیا سبب ہے جو لبیک کی آواز نہیں آتی؟ میں نے کہا لوگ معاویہ سے ڈرتے ہیں، انہوں نے لبیک کہنے سے منع کیا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن عباس اپنے ڈیرے سے نکلے اور کہا لبیک اللہم لبیک۔ لوگوں نے سنت کو چھوڑ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عداوت میں اور معاویہ سے محبت میں۔ یہ ان کے پاس پہلا حوالہ ہے اس کا سنن نسائی کا۔ دوسرا حوالہ ہے سنن کبریٰ 5 جلد نمبر 5 کا۔ اس میں بھی تقریباً وہی الفاظ ہیں، لیکن آخر میں جا کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہم العنہم فقد ترکوا السنہ من بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں لعنت کے بھی الفاظ ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے ان روایات کے بارے میں اس کی سند کو دیکھیں گے کہ اس کی سند کیسی ہے۔ جواب کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلی اس روایت میں جو راوی ہے اس کا نام ہے خالد بن مخلد۔ تہذیب التہذیب میں صفحہ نمبر 117 اور 118 کے اندر ہے کہ خالد بن مخلد القطوانی، اس کو قطوانی اس لیے کہتے تھے کہ یہ موضع بالکوفہ، یہ کوفہ میں ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ تو گویا کہ یہ شخص کوفی ہوا، اور کوفیوں کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ بغض معاویہ کے اندر بھرے ہوئے تھے۔ اور اس کے بارے میں آگے کیا کہتے ہیں؟ ابن سعد کہتے ہیں کان متشیعا منکر الحدیث فی شیعہ تھا، اور منکر الحدیث بھی ہے، اور شیعہ میں بھی افراد کے حد تک گیا ہوا تھا، یعنی بڑا ہوا شیعہ۔ آیون فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا، یعنی خالد بن مخلد سے کہا کہ تیرے پاس چند احادیث ہیں مناقب صحابہ میں، تو مجھے کہتا ہے کہ یوں نہ کہو کل فی المصالب او المثاقب۔ مصالب کہتے ہیں قبوں میں، یعنی یوں کہو کہ صحابہ کے قبوں میں میرے پاس احادیث ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس قسم کا شخص تھا۔ ابی حاتم کہتے ہیں کہ انہ قال لخالد بن مخلد، اس کی احادیث منکر ہیں، اور یکتب حدیث، وہ حدیثیں بھی لکھا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ازری فرماتے ہیں فی کہ بعض احادیث جو ہیں وہ منکر ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ پیچھے ہم نے پہلے پیج پہ صفحہ نمبر 116 پر پڑھا تھا کہ اس سے روایت لینے والے بخاری بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں۔ تو ایسے منکر الحدیث اور شیعہ قسم کے انسان سے بخاری شریف روایت کیوں لیتے ہیں؟ امام بخاری اور مسلم کیوں روایت لیتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چاہے رافضی ہوں یا ناسبی ہوں، تو یہ اصل میں بدعتی بن جاتے ہیں، بدعتی ان کو کہا جاتا ہے۔ اور علماء اصولیین کے ہاں بدعتی لوگوں کی روایت لینے کے اصول ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ بدعت دیکھی جائے گی کہ وہ مکفرہ ہے یا مفسقہ ہے، کہ دونوں کے اندر جو مشترک شرطیں پائی جاتی ہیں وہ ہے نمبر 1 ان کی روایت سے کوئی حجت نہیں لی جائے گی۔ پہلی بات، چاہے مکفرہ ہو مفسقہ ہو، تو ان کی روایت اپنی کتاب میں لکھی تو جائے گی، لیکن ان کی روایت سے حجت نہیں لی جائے گی۔ نمبر 2 ایسے بدعتی سے روایت کی جائے گی جو اپنے مذہب کی دعوت نہ دیتا ہو، یعنی اگر اپنے مذہب کی دعوت نہیں دیتا تو پھر اس سے روایت لی جائے گی۔ اور نمبر 3 اس کی اس روایت میں اس کے اپنے عقیدے کے حق میں کوئی دلیل نہ بنتی ہو۔ تو ان کا تو عقیدہ ہے خالد بن مخلد جیسا کہ شیعہ کہہ رہے ہیں، تو بغض معاویہ میں تو یہ ہے، تو لہذا یہ والی روایت اس سے نہیں لی جائے گی، کیونکہ یہ اس کے اپنے ہی عقیدے کی تائید اس سے ہوتی ہے۔
اب اس میں شرح نخبۃ الفکر کا حوالہ بھی ہے، نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر، یہاں پر یہ ساری تفصیل دیکھی جا سکتی ہے بدعتی کی روایت کو لینے یا نہیں لینے کے بارے میں۔ اگلی بات یہ ہے کہ بدعتی کی روایت امام مسلم نے یا امام بخاری نے جہاں کہیں بھی لی ہے، وہاں پر اس چیز کا خیال کیا ہے کہ وہ روایت متابعت میں یا مشاہد میں لے کے آتے ہیں، یعنی متابعت میں اس روایت کو لے کر آتے ہیں، صرف اکیلی ان کی روایت نہیں ہوتی بلکہ آگے پیچھے اور روایتیں بھی ہوتی ہیں جو متابعت جس سے ثابت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں پہلا حوالہ ہے بخاری شریف، میرے پاس جو ترجمے والی کتاب ہے اس کا جلد نمبر 5 ہے، لیکن حدیث نمبر یہ ملاحظہ ہو، یہاں خالد بن مخلد حدثنا علی بن مسہر، اب اس کو دیکھ لیا جائے، اوپر ایک روایت ہے اور اسی کی تائید میں، اسی کی متابعت میں دوسری روایت بھی ہے 3718، تو یہ دونوں روایتیں سیم ہیں، دونوں میں ایک ہی بات ہے، تو متابعت کے طور پر امام بخاری یا امام مسلم روایت لے کر آتے ہیں ایسے کی۔ اسی طریقے سے دوسرا حوالہ بھی صحیح بخاری جلد نمبر 5 کا ہے اور اس میں حدیث ہے 3546 اور 3545، ان دونوں کو دیکھ لیا جائے تو اس میں پہلی روایت میں جو بات ہے دوسری روایت میں بھی وہی بات ہے۔ یہ شخص ہے حریز بن عثمان، تو یہ ناسبی ہے، حریز بن عثمان ناسبی ہے، تو ناسبی بدعتی ہوا۔ اب بدعتی کی روایت لے کر آ رہے ہیں، لیکن پیچھے اسی جیسی روایت ایک اور کی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ کے کتنے بال سفید تھے، تو پیچھے روایت ہے کہ آپ کے نچلے ہونٹ مبارک کے نیچے ٹھوڑی کے کچھ بال سفید تھے، تو حریز بن عثمان جو ناسبی راوی ہے اس سے جو متابعت میں جو روایت لے کے آئے ہیں اس کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ کی ٹھوڑی کے بال سفید ہو گئے تھے، تو یہ متابعت میں حدیث لائی جا سکتی ہے، ویسے نہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کے خلاف ایک اور روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے، تو اس بارے میں پہلا حوالہ الامالی فی آثار الصحابہ، الشیخ الاسلام حافظ عبد الرزاق بن حمام الصنعانی، ان کی یہ کتاب ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے اخبرنا ابو اسماعیل حدثنا احمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن حمام، یہاں تک یہ سند ہے، اور آگے روایت ہے حمام فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، یعنی عبداللہ بن عباس فرما رہے تھے ما رأیت رجلا کان اخلق للملک من معاویہ، کہ میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بادشاہت زیادہ اچھی چلا سکتا ہو، یعنی یہ ایک طرح سے تعریف ہو رہی ہے۔ اب اس کے یہاں اس کے جو راوی ہیں ان کے بارے میں بھی تحقیق کر لیں تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ اس کے راویوں کے بارے میں تو کوئی تحقیق ہوئی نہیں، تو لہذا ہم پہلے ہی اس چیز کو کلیئر کر دیتے ہیں۔ اس میں پہلا راوی ہے اوپر اخبرنا ابو علی اسماعیل کے بارے میں، اسماعیل بن عباس، یہ ہے تاریخ الاسلام جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 484، اس میں اس کا مکمل توثیق ہوئی ہے کہ اسماعیل بن عباس بن عمر بن مہران، یہ اس کا اصل پورا نام ہے، آگے اس کی سن پیدائش ہے، لیکن درمیان میں لکھا ہوا ہے کہ وَوَثَّقَهُ الدارقطنی، کہ امام دارقطنی نے اس کی توثیق کی ہے، اس کی وثاقت بیان کی ہے، تو یہ تو ہو گیا پہلا راوی۔ دوسرا راوی اس میں تھا احمد بن منصور، تو اس کے بارے میں سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 12 میں اور صفحہ نمبر 388 میں موجود ہے کہ اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے زاج، تو اس کو کہتے تھے ابو صالح احمد بن منصور بن راشد المروزی۔ اسٹارٹ میں کیا فرماتے ہیں؟ الامام المحدث الثقۃ، امام المحدث بھی ہے، ثقہ بھی ہے،
تو یہ ہو گئے. اس کے بارے میں مزید بھی آگے توثیق ہوئی ہے. آپ یہ صفحہ نمبر نکال کے اور مزید آگے جائیے تو یہ میں نے اسی پہ اکتفا کیا ہے. ابو حاتم آگے فرماتے ہیں صدوقون، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے حضرات نے ان کی توثیق کی ہے. آگے ہیں تیسرا جو راوی تھا وہ تھا عبد الرزاق. اس کا پورا نام ہے عبد الرزاق بن حمام. تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اعلام النبلاء جلد نمبر 9 میں. کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ابن نافع الحافظ الکبیر عالم الیمن، یمن کے عالم ابو بکر الحمیری مولاہم الصنعانی الثقۃ الشیعی، ثقہ ہیں اور شیعہ ہیں. اس کے علاوہ عبد الرزاق کی آگے توثیق بھی ہوئی ہے. اگلا راوی ہے معمر بن راشد. تو اس کے بارے میں ہے الامام الحافظ شیخ الاسلام، یہ ہے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 7 میں، ابو عروہ بن ابی عمرو الازری مولاہم البصری نزید المدینہ. فرماتے ہیں اوعیت العلم، علم کا برتن، مع الصدق والتحری والورع، تقوی میں، جلالت میں، وحسن التصنیف، تصنیف میں. اس کے علاوہ بھی آگے ہے معمر ابن یحاب. فرماتے ہیں کہ صفحہ نمبر 11 پر قال عبد الرزاق کتبت عن معمر 10,000 حدیث، کہ میں نے معمر سے، عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ میں نے معمر سے 10,000 حدیثیں اکٹھی کیں. تو یہ ثقہ راوی ہے. اگلا ثقہ راوی ہے حمام بن منبہ. اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ المحدث المتقن. فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایک صحیفہ تھا، صحیحہ التی کتبہا عن ابی ہریرہ، جو انہوں نے ابو ہریرہ سے لکھا تھا. وہی نحو من 140 حدیثا، اور اس کے اندر 140 حدیثیں تھیں. حدث بها عنہ معمر بن راشد وقد حفظ ایضا عن معاویہ وابن عباس والطائفہ. والثقۃ، آگے ہے انڈر لائن میں کہ والثقۃ یحییٰ بن معین وغیرہ، کہ یحییٰ بن معین وغیرہ نے اس کی توثیق کی ہے. اس کے علاوہ میرے پاس اسی روایت کے کئی اور طرق بھی ہیں. نمبر 1 اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام، جو اس کی توثیق کی، تینوں کی توثیق ہو چکی ہے. سمعت ابن عباس یقول ما رأیت رجلا کان اخلق للملک من معاویہ کان الناس یريدون. یہ بھی وہی ہے کہ میں نے کوئی ایسا آدمی جو معاویہ سے زیادہ بادشاہت کے لیے زیادہ مناسب میں نے نہیں دیکھا. ایک اور روایت ہے تاریخ الکبیر کی، تو تیسرا طرق، یہ اس کے اندر بھی سند لکھی ہوئی ہے یہاں پر. ہشام بن یوسف، ابراہیم بن موسیٰ، ہشام بن یوسف. آگے پھر روایت سیم ہو جاتی ہے معمر اور ہشام، اور معمر ہشام کے بارے میں آپ ابھی سن چکے ہیں کہ کیسے تھے. لہٰذا ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے، کبھی ان کے بارے میں برے الفاظ سے ان کو یاد نہیں کیا.